السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں شہادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جس کے اندر فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ان کان نبی لعمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگے۔ ان کان نبی، اگر کوئی نبی ہوتے، لعمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ نبی ہوتے۔ اس ایک روایت کے ذریعے سے ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مقام کو اور مرتبے کو، منزلت کو، قدر کو سمجھنا بالکل آسان ہو گیا کہ کتنا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ دوم ہے، جو 4 خلیفہ گزرے ہیں، 2 نمبر پر ان کا نام آتا ہے۔ یہ ان کی ولادت جو ہے عام الفیل جو ہے، جو ابرہہ ہاتھی وغیرہ کے ساتھ میں آ کر خانہ کعبہ پر جب چڑھائی کی تھی، اس کے 13 سال کے بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے 25 ذی الحجہ، بعض روایت کے اندر آتا ہے 26 ذی الحجہ، بعض روایت میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کے ختم کے لیے 4 دن باقی تھے، اس وقت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس میں شہید ہوئے ہیں۔ معزز سامعین، جب حج سے لوٹ رہے تھے اور ابھی چند ہی دن گزرے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زمین پر لیٹ گئے اور آپ نے اپنی کمزوری اور بے بسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گلا اور شکوہ کیا، اور کہا کہ ابھی مسئولیت اور ذمہ داری بڑھ گئی ہے، ریت بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ ذمہ داری ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہ کر پاؤں، اپنی رعیت کو اور اپنی رعایا کو فائدہ نہ پہنچاؤں، اس سے پہلے اے باری تعالیٰ مجھے تو اٹھا لے۔ اور سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ چند ہی دن گزرے تھے اور یہ واقع شہادت پیش آیا۔ یہ ابو لولو جو ہے فیروز، یہ مجوسی ایران سے ایک غلام جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر انہوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ غیر مسلم مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے، مطلب پابندی لگائی تھی، کچھ جگہ پر انہوں نے پابندی لگائی تھی۔ لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے خاص درخواست فرمائی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے ان کی اجازت لے لی، اور پھر عمر بن خطاب نے کسی مصلحتاً ان کو اجازت دے دی۔ چند دنوں کے بعد یہی وہ مجوسی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا فریادی بن کر، اور کہا کہ میرے آقا مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس لے رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کتنا ٹیکس لے رہے، کتنا چارج کر رہے؟ تو کہا کہ 2 درہم۔ کہا کہ آپ کون کون سے فنون کے اندر ماہر ہو، کون کون سے کام کرتے ہو؟ تو اس نے بہت سارے فنون گنوائے کہ بہت ساری چیزیں میں کرتا ہوں۔ تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ 2 درہم اگر پھر لیے جا رہے اتنے فنون میں مہارت ہونے کے بعد اور اتنے کام کرنے کے بعد میں، تو یہ کوئی بڑی اماؤنٹ، بڑی رقم نہیں ہے۔ اس طرح کہنا تھا کہ وہ غصے میں آ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس مجوسی سے، جب اس غلام سے یہ بات کہی کہ 2 درہم کوئی زیادہ رقم نہیں ہے، تو غصے میں آ گیا۔ بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سے درخواست فرمائی کہ میرے لیے ایک ایسی چکی بناؤ جو ہوا پر چلتی ہو، جو ہوا پر چلتی ہو۔ ایک درخواست کی اس سے۔ تو درخواست کرنے کے بعد میں اس مجوسی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہاں، میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی، اس کی مثال دنیا دے گی۔ عمر بن خطاب بڑے
فہم و فراست والے تھے، اس لیے کہا جاتا حدیث پاک کے اندر آتا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو بچو، تو خلیفہ دوم اور اللہ کے رسول کے بالکل قریب، عشر مبشرہ کے اندر، اور اتنی بڑی فضیلت کہ نبی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر کوئی آتا تو حضرت عمر، اتنا بڑا درجہ۔ تو اس کی اس بات کو سمجھ گئے اور فوراً کہا کہ مجھے دھمکی دے رہا ہے مارنے کی، مجھے شہید کرنے کی، مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ بہرحال ایک بات تو یہاں پر ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو کتنے سادہ زندگی بسر کرنے پر تلے ہوئے تھے، اس نے دھمکی دینے کے باوجود بھی، انہوں نے جان لیا تھا کہ دھمکی دے رہا، اس کے باوجود بھی اپنے لیے کوئی باڈی گارڈ نہیں رکھا، مستقل کوئی اپنے لیے کوئی فیسلٹی نہیں رکھی۔ ایک موقع پر فارس اور ایران کے محاذ پر کچھ صورتحال مخدوش ہو گئی، خود جا کر حالات کا جائزہ لینا چاہا، خود جا کر حالات کو سنبھالنا چاہا، محاذ سنبھالنا چاہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اسی جگہ پر ٹکے رہو، اس جگہ سے ہٹنا گویا کہ حالات کو درہم برہم کر دے گا۔ لہٰذا یہی مثال دی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ جب چکی کی کلید اور کلی اور دستہ جب اس میں موجود ہوتا ہے تو چکی برابر چلتے رہتی ہے، اور جب وہ کلید، کلی اور دستہ نکل جاتا ہے تو چکی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو وہی وہ چکی سے تشبیہ دی تھی۔ بہرحال کہنے کا منشا اور مطلب یہ ہے کہ عدل کا مقام، کہ دھمکی کے باوجود بھی اپنے لیے نہ باڈی گارڈ رکھا اور نہ اس کو قید کیا، جیل میں ڈالا، بالکل بھی نہیں۔ یہ چیز ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عدل کے اندر جو مشہور و معروف ہے۔ بہرحال چند دنوں کے بعد میں فجر کی نماز کے اندر جیسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رکعت باندھی، امامت فرما رہے تھے، اس نے، یہ مجوسی، اس نے دو دھاری کھنجر کے ذریعے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا، 6 جگہ پہ وار فرمایا، 6 جگہ پہ وار کی اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، انہوں نے مختصر سی فجر کی نماز پڑھائی، ادا کی۔ دیکھ لیجئے اس حالت کے اندر بھی نماز کا نظام درہم برہم نہیں ہوا۔ بہرحال اس شخص نے کم و بیش 13 افراد کو زخمی کیا۔ سیرت کی کتابوں میں اس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے، کم و بیش اس نے 13 افراد کو زخمی کیا۔ ظاہر بات ہے جو غصے میں بفرا ہوا ہو تو وہ جب اس کو پکڑنے کے لیے نماز کے بعد، اس وقت میں لائٹ وغیرہ تو تھی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی روشنی وغیرہ تو نہیں تھی مساجد کے اندر، تو جب دیکھا گیا اور پھر بھگدڑ مچ گئی ہے، تو جب لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے اس غصے کی حالت میں 13 افراد کو زخمی کر دیا تھا، اور 13 افراد کو زخمی کرنے کے بعد اس میں سے 6 افراد شہید ہوئے ہیں۔ اور پھر عراقی ایک شخص تھا، اس نے کسی طرح کمبل یا کوئی چیز ڈال کر اس کے اوپر کنٹرول کر لیا، قابو کر لیا، اور اس مجوسی نے اپنے آپ کو اسی وقت میں خودکشی کر لیا اور اپنے آپ کو مار ڈالا۔ بہرحال یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کچھ بولنے کے قابل ہوئے۔ دیکھ لیجئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بولنے کے قابل ہو گئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو سوال کیا تھا وہ کیا سوال کیا تھا کہ میرا قاتل کون؟ تو جواباً عرض کیا گیا کہ یہ تو فیروز تھا، یہ تو مجوسی تھا، یہ تو مسلمان نہیں تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر بجا لایا، اور کہا کہ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں تھا۔ یہ اس بات کی طرف نشانی ہے اور نشاندہی ہے، اشارہ ہے کہ اس کے بعد جن کی حکومت آئی ہے اور جو خلیفہ ثالث بنے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو ان کو جو شہید کیا ہے وہ مسلمانوں نے کیا ہے، وہ کلمہ گو تھے، وہ اللہ کو ماننے والے تھے، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، اور عثمان غنی کی شہادت مسلمانوں کے کسی وجہ سے، وہ الگ واقعہ ہے، کسی وقت میں ہم اس کو بیان کریں گے۔
تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے مسلمان تھے، اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کی طرف فراست اور وہ ساری چیزیں ذہن کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا کہ مجھے مارنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے وصیت کے مطابق صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ نماز جنازہ، یہ واقعہ جو سن ہجری 23 کے اندر پیش آیا ہے، ان کو جو برچھی ماری گئی ہے، خنجر مارا گیا ہے، سن ہجری 23 کے اندر ذی الحجہ کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا، اور یکم محرم سن ہجری 24 کے اندر ان کو تدفین عمل میں آئی ہے، مطلب ان کو دفن کیا گیا ہے۔ دفن کرنے سے پہلے کی ایک بات میں آپ کو عرض کروں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے ابن عمر کو عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ کی خدمت میں بھیج دیا اور کہا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں میرے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کے اندر، بازو کے اندر دفن کر دیا جاؤں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جہاں پر ہے اسی بغل کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اور ایک ہی جگہ باقی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کیا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے مختص کر رکھی تھی اور ان کا حق بھی تھا، اور کوئی بڑی قباحت کی بھی بات نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول ان کے شوہر ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ان کے والد ہیں، تو ان کے بغل کے اندر وہاں پہ اگر آرام اور قبر کے اندر دفن کرنے کی اگر انہوں نے بات کہی تو کوئی قباحت کی بات بھی نہیں، لیکن کہا کہ میں نے وہ جگہ میرے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن آپ کا مقام ہے کہ وہ جگہ آپ ہی دفن ہو جائے گے۔ اور انہوں نے بڑاپن ظاہر کیا، اپنا دل کشادہ کیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے وہاں تدفین اور دفن کرنے کی جگہ ان کے لیے مختص کر دی، اور ان کے لیے وہ بشارت اور خوشخبری سنائیں، اور پھر ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شان شان بدل نصیب فرمائے، ان کے عدل و انصاف کو ہم اپنے زندگی کے اندر لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ان کی تھی وہ محبت ہم سب کے لیے بھی نصیب فرمائے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامل اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے۔ اور روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اقتدیتم اہتدیتم، کوئی ایک کی پیروی کرے گا ہدایت کو پالے گا، تو ہم کو ان تمام کی رہبری نصیب فرمائے، اقتداء نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔